راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت پیش کی ہے جس میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی سعادت کی علامتوں میں سے 3 علامتیں بیان کی ہیں. مسلمان کی اچھی زندگی ہوگی، مسلمان کی خوبی کی بات یہ ہے، اس کی اچھائی کی بات یہ ہے، اس کی نیک بختی کی بات یہ ہے کہ 3 علامتیں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا المسکن الواسع، کہ مسلمان کے پاس کشادہ مکان ہو جس میں گھر کے احباب بھی اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں اور آنے جانے والے مہمانوں کا بھی اس میں سلیقے کا اور ڈھنگ کا شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے نظام بن سکے اور بنا سکے. تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا المسکن الواسع، کشادہ مکان مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، اور مسلمان اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے المسکن الواسع فرمایا، المسکن المزین نہیں فرمایا. آج المسکن الواسع کی جگہ پر ہماری اور آپ کی سب کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ وہ زیب و زینت سے آرائش مکان ہو ہمارا، ڈیکوریشن جس میں نمایاں ہو، اس میں طرح طرح کی آنکھ کو لبھانے والی، دل کو کھینچنے والی چیزیں ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فضول خرچی بیان کی گئی ہے، اور فضول خرچی جو ہے کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اینٹ اور گارے پر اپنی رقم کو لگاتے ہیں. سب سے برا مصرف کہ آدمی اپنی حلال کمائی کو جہاں لگائے، وہ برے مصرفوں میں ایک مصرف جو ہے وہ تعمیر ہے. ضرورت سے زیادہ جو تعمیر ہے اور یہ ضرورت سے خارج ہے، ڈیکوریشن ہو یا مزین کرنا ہو، اور اپنے محلوں کو اپنے مکانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیزیں آج کل کیا جاتا ہے، جس کی تعمیر سے زیادہ تعمیر میں جو خرچ آتا ہے اس سے 4-5 گنا جو زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ ڈیکوریشن میں خرچ ہوتا ہے، اس کو مزین کرنے میں خرچ ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت برا مصرف ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی سعادت کی علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے کہ کشادہ مکان ہو، رہنے سہنے کے لیے ڈھنگ کا اس میں نظام ہو، سب کی حسن خوبی کے ساتھ ضرورتیں پوری ہو رہی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو،
مہمانوں کی ہو، آنے جانے والوں کی ہو، ساری ضرورتیں اس مکان کے اندر پوری ہو رہی ہو، یہ مسلمان کی سعادت کی بات ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے اور سماج پر ایک نظر ڈالیں تو ایک 5% اور 10% ہمیں مسلمان وہ ملیں گے کہ جن کے پاس کشادہ مکان ہے، جن کی ضرورتیں سہولت کے ساتھ ان کے مکانوں میں پوری ہوتی ہیں۔ بے شمار ہمارے محلوں میں ایسے مکانات ہیں کہ بیچارے ایک چھوٹے چھوٹے کمرے، 1-2 کمروں کے اندر وہ اپنی ساری ضرورتوں کو بھی، اور بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، اور انہی 2 کمروں کے اندر ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر خارجی کاموں کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ خارجی کام جو گھر کے اندر کے کام ہیں، جو باہر کیے جاتے ہیں، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جو مستورات انجام دیتی ہیں، ان کے لیے سلیقے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے اور سماج کی ہے۔ یہ سب کے لیے بھی فکر مندی کی بات ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بیان کیا۔ اس نسخے کے اوپر سب کا عمل کرنا آسان ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کے لیے اس چیز کی حاصل کرنے کے راستے کھلے ملیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان وضو کرے، اور وضو کو کامل اور مکمل بنانے کی کوشش کرے، سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، وضو کے درمیان پڑھی جانے والی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اور اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھونے کی کوشش کرے، جس ترتیب سے حضور نے وضو کرنے کو کہا اس ترتیب سے وضو کرے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم ارزقنی فی رزق، اللہم کیا دعا ہے جی؟ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ دعا لگ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اس کے بعد جو بلال نے دعا پڑھی وہ دعا کا پڑھنا، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ یہ ایک دعا جو ہے وہ درمیان وضو بھی پڑھنے کی ہے اور بعد میں بھی پڑھنے کی ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے کشادہ مکان دے، مجھے کشادہ مکان دے۔ آپ نیک کام کیے بغیر، اعمال خیر کیے بغیر، وضو کا اہتمام کیے بغیر، اور وضو میں دعا پڑھی جانے والی دعا کے پڑھے بغیر اپنی محنتوں اور اپنی کوششوں پر اگر کشادہ مکان حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، مشکل ہے موت کا وقت آ جائے اور آپ کو کشادہ مکان مل جائے۔ مشکل ہے آپ کی موت کا وقت آ جائے اور آپ کو کشادہ مکان ملے۔ جیسے کہ میں سروے سنایا، 5% یا 10% مسلمانوں کے پاس اس وقت جو ہے کشادہ مکانات ہیں جن کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ ہے، ورنہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس 1 کمرہ اور 2 کمرے ہیں، جس میں وہ اپنی ضرورتوں کو بھی آسانی کے ساتھ پوری نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ایک شکل صورت یہ ہے کہ دوڑ دھوپ کی جائے، رات کو دن، دن کو رات کیا جائے، ایک شکل یہ ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ نمازوں کے اہتمام سے پہلے وضو کا اہتمام، اور وضو میں پڑھی جانے والی دعا اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سبحان اللہ، کیسی دعا ہے؟ ایسی دعا ہے کہ اس میں تمہاری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ سب سے پہلے آخرت کا سوال ہے، پھر دنیا میں 2 گنا سوال ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی انسان گناہوں سے عاری اور خالی نہیں ہے، جانے انجانے، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں
جلوتوں میں، خلوتوں میں، صغیرہ کبیرہ، ہر طرح کے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں. انسان ہے، بشر ہے. گناہوں سے تو پاک اور صاف صرف فرشتوں کی ذات ہے اور نبیوں کی ذات ہے. ان کے علاوہ سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہم بھی گناہوں کے پتلے ہیں. تو گناہ تو ہیں، لیکن اس کے گناہوں کی دھلائی کے لیے بہترین راستہ بتا دیا، اللہم اغفر لی ذنوبی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے، اس کے اعضاء سے صادر ہونے والے جتنے گناہ ہیں سب دھل جاتے ہیں. آنکھوں سے صادر ہونے والے گناہ پاک ہو گئے، زبان سے نکلنے والے گناہ وہ پاک ہو گئے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے سب صاف ہو جاتے ہیں. تو ایسی جامع دعا ہے کہ آدمی صاف بھی ہو رہا ہے، اسے ایک سکون اور راحت بھی مل رہی ہے. وضو سے بڑی راحت ملتی ہے. آدمی پریشان ہو کر سفر سے آتا ہے، آتے ہی فوراً باتھ روم میں جاتا ہے تاکہ ہاتھ پیر دھو لے، چہرہ دھو لے. اس سے اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے، اسے ایک بشاشت اور طبیعت میں حشاشیت آ جاتی ہے. تو یہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنے کاروبار سے نکلا، اپنے گھر بار سے نکلا، اپنی مصروفیات سے نکلا اور مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں آنے سے پہلے وضو کیا، حشاش و بشاش ہو. وضو کیا کرنا ہے؟ یہ تو حشاش و بشاش ہونا ہے، اپنی طبیعت میں چستی اور چالاکی لانا ہے. تو اس کے درمیان میں یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، فرمایا کہ جو دعاؤں کا اہتمام اللہم اغفر لی ذنوبی پڑھے گا، اس کے گناہ سب دھل جائیں گے. یہ آخرت کا فائدہ ہے. گناہوں کی معافی کا مزداء اسے مل جانا، گناہ معاف ہو جانا. اور فرمایا اس کے بعد فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، اللہ میرا گھر کشادہ کر دے. تو فرمایا کہ جو لوگ وضو کا اہتمام کرتے ہیں اور وضو کو بہتر بناتے ہیں اور پھر یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے اسے بہترین گھر عطا کریں گے اور کشادہ گھر عطا کریں گے، کشادہ گھر عطا کریں گے. اب یہ راستہ جتنا آسان ہے اتنا ہمارے لیے مشکل ہے. یا راستہ تو بہت آسان ہے کہ بھئی وضو کرنا ہے، وضو میں دعا پڑھنا ہے، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل کرنا نہیں ہے. راستہ بہت آسان ہے، لیکن جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم پر، ہمارے بھائیوں پر اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مستورات پر مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وضو کرنا جان پہ آ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمت اس کو ملے گی کہ سر دست وضو کے کرنے پر اور دعاؤں کے اہتمام کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے. اور وسیع علی فی داری، ایک دعا ایسی ہے کہ تمہیں گھر کشادہ ملیں گے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اپنی دن رات کی کمائی اور ایک کی نہیں انیک کی کمائی وہ ساری جو لگا رہا ہے وہ گھر کے بڑے بنانے میں لگا رہا ہے، گھر کے بڑے بنانے میں لگا رہا ہے. اور گھر کے بڑے بنانے میں نہیں، گھر کے مزین کرنے میں لگا رہا ہے. تو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ غیب سے اس کے راستے کھولیں گے اور تمہیں کشادہ مکانات ملیں گے. ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور فرمایا کہ دعا وضو میں جو دعا ہے اس دعاؤں میں یہ دعا ہے وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میرے رزق میں برکت. رزق میں برکت کا مطلب صرف کھانے اور روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، روٹی اور بوٹی کا مسئلہ نہیں. رزق میں دنیا کی ساری ضرورتیں ہیں، وہ ساری ضرورتیں رزق کے اندر ہیں. صحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اولاد ہے، مال کی کثرت ہے، یہ ساری رزق کے اندر ہیں. فرمایا کہ یہ 3 دعائیں ہیں اس ایک دعا کے اندر. جو وضو کا اہتمام کرتا ہے اور وضو کے درمیان اور وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو اس دعا کی برکت سے، اس وضو کی برکت سے یہ 3 انعامات سے نوازیں گے. تو حضور نے فرمایا سعادت المسلم، مسلمان کی سعادت کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مسلمان کا مکان کشادہ ہو، مسلمان کا مکان کشادہ ہو. دوسری علامت والجار الصالح، یہ بات مجھے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی. والجار الصالح، نیک پڑوسی. آج ہم سب پوش ایریا تلاش کر رہے ہیں، سیف ایریا تلاش کر رہے ہیں.
پاش ہو اور سیف ہو. یہ پاش بھی اس وقت بنے گا اور تمہارا علاقہ سیف بھی اس وقت بنے گا کہ تمہارے اگل بغل کے لوگ سیف ہوں, تمہارے اگل بغل کے لوگ اچھے ہوں, تمہارے اگل بغل کے لوگ دیندار ہوں, ایماندار ہوں, تقوی و طہارت کی خوبی سے آراستہ ہوں, فکر آخرت ان میں ہوں. اگر تمہارے اگل بغل میں رہنے والے تمہارے پڑوسی دیندار نہیں ہیں, وہ چاہے تمہارے آتے ہوں نہ آتے ہوں, تمہارے ان سے کانٹیکٹ ہو نہ ہو, ان کے اثرات تمہارے اوپر نہیں پڑے تو تمہارے بچوں پر تو ضرور پڑیں گے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. تو پڑوسی اچھے ہونے چاہیے. اب ہمارے مکانات تو ایسے ہیں کہ ہمارے مکانات کے اگل بغل میں ہم جیسے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. تو اس کی آسان شکل صورت یہ ہے کہ خود بھی نیک بنو, سب کو نیک بنانے کی فکر کرو, خود بھی خود کا بھی مکان اچھا بن گیا, پڑوسیوں کا بھی مکان اچھا بن گیا. تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی سعادت کی علامتوں میں سے تیسری علامت, اور یہ من جانب اللہ ملتی ہے, یہ من جانب اللہ ملتی ہے, اور یا پھر اس کو انسان کوششوں کے ذریعے سے اس کو بنانے کی کوشش کرے, فکر کرے. ہر مسلمان اپنا گھر بھی بہتر بنائے اور اگل بغل میں رہنے والے خصوصیت کے ساتھ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے, اس کو اپنے کاندھوں پہ لے لے, اپنی فکر میں لے لے کہ میرا گھر بھی اچھا ہو اور میرے اگل بغل میں رہنے والے لوگ بھی اچھے بنے, نیک بنے, متقی بنے, میرے حقوق ادا کرنے والے بنے, میں ان کے حقوق ادا کرنے والا بنوں. تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجار الصالح. ہمارے یہاں آج روپے پیسے کی قدر و قیمت ہے اور بنگلوں اور اس کی قیمت ہے, لیکن انسانوں کی کوئی قدر و قیمت ہمارے یہاں نہیں ہے. ابو جعفر سکری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک بڑا مکان تھا, کشادہ مکان تھا, جس میں حدیث میں جو سنایا ایسا مکان کشادہ مکان تھا. لیکن حالات انسان پر آتے تھے, وہ رہتے ہیں 19-20 سب کے اوپر آتے ہیں, آپ پر بھی آتے ہیں, ہم پر بھی آتے ہیں, ہر کس و ناکس پر آتے ہیں. دنیا ہی حالات کا گھر ہے, حالات تو آتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑی اور ان کے پاس اس مکان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. ان پیسوں سے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. تو انہوں نے لاچار مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ مکان کو فروخت کیا جائے اور ایک چھوٹا مکان کسی دوسری جگہ لے لیا جائے اور بچے ہوئے پیسوں سے جو ضرورت ہے میری اس وقت, وہ ضرورت میں وہ پیسہ لگایا جائے. اس لیے انہوں نے کسی سے سودا کر لیا کہ بھائی یہ فلاں میرا مکان ہے, اس کی قیمت یہ ہے. وہ لینے والا بھی تیار ہو گیا کہ میں اتنی رقم 2 دن میں آپ کو دے دوں گا اور مکان خالی کر کے آپ مجھے دے دیں. محلے والوں کو معلوم ہوا کہ ابو جعفر سکری جو ہے وہ مکان فروخت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں, ہمارے محلے سے مکان فروخت کر کے جا رہے ہیں. سارے محلے والے اکٹھا ہو گئے ابو جعفر سکری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور فرمایا کہ جو مکان کی قیمت ہے وہ پورے مکان کی قیمت ہم آپ کو پورے محلے والے دیں گے, ہم سارے محلے والے وہ رقم آپ کو دے دیں گے, لیکن یہ مکان آپ ہی کا رہے گا اور آپ ہی رہیں گے. اس مکان میں یہ مکان آپ ہی کا رہے گا اور اس مکان میں آپ ہی رہیں گے. یہ ایک خواب ہے, ایک خواب سنا رہا ہوں میں آپ کو, اور آپ سب بھی اس کو خوابی سمجھ رہے ہیں, میں بھی اس کو خوابی سمجھ رہا ہوں. یہ اس کا تصور, اور ایسا کبھی خواب میں بھی ہم دیکھ سکتے, وہ بولنے والوں نے خواب میں دیکھ کر بولا ہوگا, ہم خواب میں بھی ایسا دیکھ نہیں سکتے آج کے زمانے میں. آج انسانوں کی قدر نہیں ہے, روپے پیسے کی قدر ہے, روپے پیسے کی قدر ہے. جاتا ہے جانے دو, کوئی آتا ہے آنے دو, کوئی آتا ہے تو آنے دو اور کوئی جاتا ہے تو جانے دو. ایسا اسلامی معاشرہ نہیں بنتا.
آج ہمارے محلے جو خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر کے ادھر منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سکون ہمارے محلوں میں مسلمان گھرانوں کو ملنا چاہیے، اس سکون سے، اس راحت سے، اس اطمینان سے آج مسلم معاشرے اور مسلم محلے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، وہ دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ سکون تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جہاں جا رہے ہو وہاں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون کا راستہ ایک ہی ہے کہ تم نیک بنو، تمہارے اگل بغل والوں کو نیک بنو، نیک بنے رہے ہو، یہی ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار حضرت محمد رسول اللہ کو یہ کہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اتنا پڑوسیوں کے حق کے متعلق کہا کہ حضور کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حق بنے گا۔ اتنا پڑوسیوں کا حق ہے، آج کون حق ادا کرتا ہے؟ مسجد میں آنے والے مسجد کے پڑوسی ہیں، محلے میں رہنے والے محلے کے پڑوسی۔ مسجد میں آنے والے کون، مسجد والوں کو کون خیال کرتا ہے آج؟ ہے کسی کو خیال؟ رہنا ہے تو رہو، نہیں تو جانا ہے تو جاؤ، آنا ہے نماز کو تو آؤ، نہ جانا ہے تو جاؤ۔ یہ صورتحال ہے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے۔ آج انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آج سب مال پیسے کی قدر و قیمت ہے۔ مال جس کے پاس ہے وہ سب کچھ ہے اس کے پاس، جس کے پاس مال نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بہترین مسلمان کی سعادت کی علامتوں میں سے تیسری علامت، دوسری علامت یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی اچھے ہوں۔ تمہارا پڑوسی اچھا ہے تو تم اچھے ہو، تمہارا پڑوسی اچھا ہے تو تم اچھے ہو۔ اور اچھے ہونے کی علامت تقوی و طہارت، ایمانداری، حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرکب الحنیء، ہر مسلمان کے پاس بہترین اچھی سواری ہو۔ اللہ کرے سب کو سواری ملے۔ یہ ضروریات زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ جس کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں وہ سمجھو کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے، وہ صاحب مال ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، جس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو سمجھو کہ دنیا کی چیزیں اس کے پاس ناقص ہیں، اس کے پاس ابھی کامل نہیں ہے۔ کتنا بڑا طبقہ آج مسلمانوں کا ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے ایک ضرورت کو پورا کرنے کا مکان تک، چھت تک ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں آج کے زمانے میں روٹی، کپڑا تو ہے، سب کے پاس روٹی اور کپڑا تو ہے، لیکن بے شمار مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے۔ سواری تو بات کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ نحوست 3 چیزوں میں ہے، یہ سعادت کی علامت یہ 3 چیزیں ہیں، اور نحوست کی 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، کسی کے پاس گھر ایسا ہو کہ جس میں سکون نہ ہو۔ یہ ایسی بڑی مصیبت ہے، نہ مرے مرتا ہے، نہ جیے جیتا ہے۔ وہ جیتا بھی نہیں، وہ مرتا بھی نہیں۔ دوسری چیز، بیوی۔ اگر اچھی بیوی کسی کو ملی ہے تو دنیا میں ہی اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی کسی کو دن میں رات میں تارے دکھانے والی گھر والی مل گئی ہے تو بس سمجھ لے کہ اسے جہنم میں جانے کی ضرورت ہے، اس کے گناہ سارے یہی معاف ہو جائیں گے، دنیا ہی میں معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی مصیبت ہے کہ آدمی آج کے زمانے میں بالخصوص چھٹکارا پانا چاہتا ہے پھر بھی پا نہیں سکتا۔ یہ تو آج کے زمانے کی صورتحال ہے کہ جس کے ناک میں دم کرنے والی لڑکی مل گئی تو علامہ حافظ اس کی تو توبہ یہی قبول ہو جائے گی، اس کے گناہوں کی معافی یہی ہو جائے گی۔
تو بری چیز اگر نحوست کسی میں ہو سکتی ہے تو گھر میں ہے اور عورت میں ہے اور پھر سواری میں ہے کہ جس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے وہ بھی اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے. وہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ تمام حضرات سمجھتے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے، لیکن اصل مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھنی تھی کہ میں بھی اچھا بنوں اور میرے پڑوسیوں کو بھی میں اچھا بنانے کی فکر کروں. یہی ہماری سعادت مندی کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی اچھا بننے کی اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اچھا بننے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.